علم کے حوالے سے بات آئی تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم کے بارے میں کہ علم اور دولت کے اندر فرق کیا ہے. دولت وہ ہے کہ جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے, اور علم وہ چیز ہے کہ جو مجھے سنبھالتی ہے. اس کے لیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی چھین کے چلے گا, بلکہ میں جتنا دوں گا وہ اتنا بڑھتا جائے گا. تو علم کی بات. اچھا دوسری بات حسد کی ہے. تو حسد کو اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کریں کہ حسد کو رشک میں بدل دیں, یعنی کہ آپ کہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا, اللہ اس کو اور دے, اور اگر اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے بھی عطا کرے. تو وہ حسد کی جو آپ کے اندر ایک کانسیپٹ کریٹ ہوگا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا, اور آپ اس سے مطمئن رہنا چاہیے, کیونکہ جب بھی حسد ہوگی تو آپ کے درمیان ایک ہلکی سی جھجک پیدا ہو جائے گی, آپ کو شخصیت سے کچھ الگ الگ سا محسوس ہونے لگے گا, کیونکہ آپ سمجھیں گے اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کیفیت کو ہٹانا بہت ضروری ہے. اچھا پھر اس کے بعد کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے ایک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل وہ ہے جو میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی, اسی کو آخر میں لاتے ہوئے اس کی سولوشن بتاؤں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ڈیجیٹل ریولیوشن نے ہر کسی کو آزادی دے دی نا. اس کے اندر ہر کسی کے پاس یہ اجازت ہے کہ وہ کچھ بھی آ کے لکھ سکتا ہے. اب اس کے اندر اگر سرکاری طور پہ کوئی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں تو وہ بھی لکھ سکتی ہیں آ کے. اگر کوئی ایسی جماعتیں ہیں, ایسی سیاسی جماعتیں جن کو اجازت نہیں ہے پبلکلی پروٹیسٹ کرنے کی یا پبلکلی نکلنے کی, تو وہ نہیں آ سکتی. لیکن سوشل میڈیا ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ فیس بک پہ آگے جو کرنا چاہے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے میرے حساب سے پاکستان کے اندر جس طرح پیمرا ہے جو کہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت رینجرز جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بہت کیئرفلی واچ کر رہی ہے, اور وہ دیکھتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ اس کو دیکھتی ہے. اچھا اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی حکومت ایک اس طرح کا ادارہ بنا لے سوشل کرائم ڈپارٹمنٹ جس کے اوپر وہ فوراً کمپلین کر سکے, اور کمپلین کے اوپر فوراً سے دیکھا جائے کہ کیا ہے, کیسا بندہ ہے, اور اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کوئی اور کمپلین تو نہیں ہے, اور اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں گی, اس کو ایک فارمولا بنا دیا جائے. سوشل سائبر کرائمز کے ڈپارٹمنٹ ویلیوز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر سے آج کل جو میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر ریلیجسلی تو وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں. یعنی کہ لڑکے اگر صرف جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو کافی سمجھ رہے ہیں, اس سے زیادہ وہ اسلام کے اندر نہ قرآن کو اس کے اوپر قرآن کے اندر تو غور و فکر کا حکم آیا ہے. تو ہم تو اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل نہیں کرتے, ہم اس کے اندر غور و فکر کیا کریں گے. وہ صرف شادی بیاہ کے اوپر دلہن کے اوپر رکھنے کے لیے رہ گیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ جو ریلیجن, آپ دیکھیں بچے کو آپ موبائل سے نہیں روک سکتے, آپ اس کو ایک کمرے کے اندر پرائیویٹلی اگر وہ موبائل یوز کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب ماں باپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے اس بچے سے موبائل چھین لیں کہ نہیں تم یوز نہیں کر سکتے. تو آپ اس کو اسپرچولی اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ اس کو دین کی ساری تعلیمات کیوں نہیں بتا دیتے؟ آپ اس کو اتنا اسٹرانگ بنا دیں کہ اگر اس کے سامنے اس نے کھولا ہے اگر کوئی ویب سائٹ اور وہ اپنی پڑھائی کی چیز کر رہا ہے اور سائٹ پہ کوئی غلط ایڈ آئی ہے یا کوئی غلط چیز آئی ہے تو وہ اس کو فوراً سے ہٹا سکے. یا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے یہ ایتھیکل ویلیوز کو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر بلڈ ہوتی جا رہی ہوتی ہیں, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ اس کو کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں. اب معاشرے کے اندر شاید کوئی نرم مزاج ہو اور شاید کوئی اس طرح کا بندہ ہو کہ جو کہے نہیں مجھے یہ کرنا ہی ہے, مجھے کوئی پسند آ گیا تو مجھے بس جا کے اس کو, اگر وہ نہیں آ رہا تو میں کچھ نہ کچھ کروں گا, مثلاً جیسے مثال دی. تو اس کے اندر اسپرچل اور ریلیجیس ویلیوز اس کی اتنی میٹر کریں کہ وہ وہاں پہ رک جائے لمحے کے لیے کہ میں کیا کروں. لیکن یہ حص ہلنا بہت مشکل ہے, حص ہلنا بہت مشکل ہے, اور یہ اسی وقت ہلے گی کہ جب والدین واٹس ایپ اور فیس بک سے نکل کے اس بچے کی تربیت صحیح طریقے سے کریں کہ تمہاری اسلامک ویلیوز کے, تم پاکستان کے اندر رہتے ہو, دس از ناٹ امریکہ, دس از ناٹ انگلینڈ, وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں بتانا ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اڈاپٹ ہو جائیں تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں میرے ساتھ. ایگزیکٹلی. رضا آپ نے بہت اچھے پوائنٹ ریز کیے. ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایسا ہوتا ہی نہیں, مطلب یہ ہوا کیوں, اور اگر یہ ہو گیا یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. دو کوشچنز ہیں. سیم کوشچن ول گو ٹو جنت ایز ویل. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور مواصلاتی نظام کے اندر بھی اسی طرح ہے بالکل کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ضرورت تھی کہ ایک انسان پاکستان میں بیٹھے یا ہند ہوتا تھا اس دور میں اور افریقہ تک بات کر سکے, تو اس وقت کوئی پیغام رسا طریقہ نہیں تھا. تو اس دور میں شاید گھوڑوں کے اوپر لے کے جایا جاتا ہوگا پیغامات کو, شاید کبوتر کے ذریعے کوئی ایسا ذریعہ بنایا گیا ہوگا. بالکل. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے, رضا میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے
سسٹمس تھے, کتنے ایسے علوم تھے جن کے ذریعے سے یہ میسیج جو ہے پہنچایا جاتا ہے. مائنڈ سائنسز نے اتنی ترقی کر لی تو ان کے مختلف نام دے دیے گئے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ کتنے ٹیلیپیتھی ہے, ایمپیتھی ہے, اور بہت سارے کنیسز انرجی ہے, مطلب ابو 118 نان میسنر سسٹم اینڈ سسٹمز ایز ویل جن کے تھرو میسیجز بھیجے جاتے تھے. جب مجھے پتہ چلا تو میں حیران ہو گئی کہ ہم تو آئے ہائے, ہم تو سیل فون پہ اٹکے ہوئے ہیں, یہ جنت جائیں گی اس طرف نہ. مجھے آپ نے بتایا, آپ کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریولیوشن تو ہے, یہ تو سب مانیں گے کہ بہت ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے. اور اگر ہم آج سے 40 سال پہلے یہ سوچیں کہ ہم ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے دوسری جگہ ٹیچنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے اگر ایک ٹیچر پاکستان کے اندر ہے وہ انگلینڈ کے اسٹوڈنٹس کو ہی پڑھا سکتا ہے, انگلینڈ کا ایک ٹیچر پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتا ہے. یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلز بن جاتے ہیں. ہم لوگ آج کل اپنی کلاس ٹیچر سے زیادہ ان ٹیوٹوریلز کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اکثر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے وہ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں ہمارے ٹیچرس کے مقابلے میں. لیکن بہرحال یعنی پازیٹیوس تو بہت سارے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب پازیٹیوس ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں, اور ان کی طرف بھی ساتھ ساتھ نگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جو اس کا مقصد تھا اس کریشن کا یا اس ریولیوشن کا یا انوینشن کا کہہ سکتے ہیں, تو ہم اس کو چھوڑ کے کسی غلط راہ پہ تو اس کو نہیں لے گئے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا کو بہت سارے غلط طریقوں کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور جس کی مثال گزشتہ چند دنوں کے اندر کچھ ایسی ویڈیوز, کچھ ایسی تصاویر جو مثلاً ارریلیونٹ تھی, یعنی اس کو لگا کہ آپ کو کیا تسکین مل رہی ہے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, یا مجھے کوئی بھی شخصیت سے آپ بہت امپریس ہو چکے ہیں, اور اس امپریس ہونے کی وجہ فقط اور فقط یہ ہے کہ اس کی بلو آئیز ہے, یا اس امپریس ہونے کی وجہ سے فقط اور فقط یہ ہے کہ وہ ایک گاڑی کے اوپر بیٹھ کے سگار پی رہا ہے. یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی امپریس ہونے کے لیے ہم پاکستانی قوم اتنی گر چکی ہے کہ ہم نے اچھا, اور آپ پھر اس کے بعد ایکسیلنٹ پوائنٹ, کیا دوسرے اس کے ساتھ دکاندار ہیں جو اس کے ساتھ دوسرے کام کرنا, یا اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم خوبصورت نہیں اس وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو, اور دوسرے اس وجہ سے کامیاب ہوئے کیونکہ دوسرا صرف ایک بندہ اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس کی بلو آئیز تھی. اس کی بلو آئیز تھی. ویری گڈ پوائنٹ. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دس از ویری کامن پرابلم ان آور سوسائٹی کہ ہم نے کسی کو ہوتی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے زندگی کے اندر, معاشرے کے اندر آگے چل کے پاکستان کو بنائے گی, وہ یوتھ ہی ہے. اس بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوتھ آر ایٹ دا فور فرنٹ آف ایوری تھنگ وچ از پازیٹیو اباؤٹ پاکستان. اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں ساری دنیا کے اندر گھومتا ہوں, اور میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ تمام جگہوں کے اوپر ایک جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل ریولیوشن. اور ڈیجیٹل ریولیوشن اس طرح کا ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ معاشروں کے اندر مزاج تبدیل ہو رہے ہیں, بلکہ معاشیات بھی تبدیل ہو رہی ہیں. اب آپ بزنس, فائنینس, اکنامکس اور تمام چیزیں لیں تو اس کے اندر ہر چیز کے اندر آپ کو دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہو یا ایک بوڑھا بھی شخص ہو, وہ موبائل سے جڑا ہوا ہے. اب موبائل جو ہے اور کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو ایک اس نہج کے اوپر لے کے جا رہا ہے جہاں پہ آپ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کم ہوتی جا رہی ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر ڈیجیٹل جو کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل انٹرفیس ہے یہ آپ کی تمام چیزوں کو کا تعین کرے گا. اور بھوجانی بیچلرس کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس سے ایک نجی پرائیویٹ یونیورسٹی سے, اور ماشاء اللہ یوتھ پارلیمنٹیرین بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ اسپیکر بھی ہیں, اور اپنے کریئر کے بارے میں خود بتائیں گے. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. محمد رضا, کیا حال چال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ. میں اس وقت پاس نیشنل یونیورسٹی کے اندر تھرڈ ایئر کے اندر ہوں, اور بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں. تو ہمارا تو سب کچھ یہی ہے, یعنی کہ کمپیوٹر سائنس سے وابستگی ہے. بریڈ اینڈ بٹر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آگے جا کے ہم اسی فیلڈ میں ہیں. لیکن جتنا قریب ہوتا ہے انسان تو پھر اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور کیا اچھی چیزیں. اچھا, ہمارے لسنرس کو یہ بتائیں کہ صرف انٹروڈکشن کروائیں کہ ڈیجیٹل ریولیوشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. واٹ از ڈیجیٹل ریولیوشن؟ دیکھیں, اگر تھوڑا سا اس کو تمہید کے طور پہ تاریخ سے باندھا جائے نا تو تھوڑا ایک سمجھ آئے گا کہ اگر ہم رسول اللہ اور ان سے پرانے دور کو دیکھتے تو وہاں پہ راوی وغیرہ ہوتے تھے, تو وہ روایت کیا کرتے تھے, اور وہ ایک میڈیا تھا اس وقت کا کہ جب اگر کوئی بھی حادثہ واقعہ پیش ہوا 2-3 مہینے بعد وہ چیزیں پہنچتی تھیں. پھر اس کے بعد یہ چیز آئی نیوز پیپر کے فارم میں. اچھا, اب نیوز پیپر میں بھی یہ تھا کہ اس کے اندر آپ کو ایک دن مل جاتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک نیوز آئی, وہ اگلے دن صبح شائع ہوگی, آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس میں اوتھینٹک چیزوں کو نکال کے
لا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا الیکٹرانک میڈیا. اچھا الیکٹرانک میڈیا میں تو پھر بریکنگ نیوز کا بھاگم دوڑی, لیکن اس کے اندر بھی پھر بھی ایک کیمرہ ہے اور لوگ مخصوص وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ آئدر یہ نیوز صحیح جا رہی ہے نہیں جا رہی, اور اس کے اندر بھی ڈیلے ٹائم ہوتا ہے میرے خیال سے, جس کی وجہ سے اگر وہ نیوز صحیح نہیں ہے تو اس کو روک دیا جاتا تو ہے. یہ تو ایوولوشن ہوا اور نا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی جو کہ ہے سوشل میڈیا, یعنی کہ ہر انسان کو آزادی دے دی کہ اب جس کو جو لکھنا ہے وہ لکھ سکتا ہے. ہے نا. تو یہاں اس مرحلے پہ آ کے تھوڑی سی کبھی کبھار زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری مثالیں ہیں اس وقت آگے. اس میں ہم فیوریزم کی کتنا عمل دخل ہے, اس بارے میں بھی ہم آپ سے ہی پوچھیں گے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بڑا زبردست اس بارے میں بول سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کہ مارکیٹ کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر اس وہ ڈیجیٹل ہے, اس کو آپ سوسائٹی سے آپ سمجھیں کہ دس از دا مین پرابلم, اس کو ریموو کرنا چاہیں. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آج سے شاید 8 یا 7 سال پہلے جب ہم رات کو ڈنر کے لیے سب بیٹھا کرتے تھے تو الحمدللہ کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تھا, اور ابو کوئی اپنا پرانا واقعہ سناتے تھے دادا کے دور کا, یا اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی تھی, امی کوئی اپنے پرانے علاقے کا کوئی واقعہ سناتے تھے, وہ بڑا ہم انجوائے کرتے تھے. لیکن ود ٹائم ٹو ٹائم میں نے دیکھا کہ اب تو ہمارے کھانے بھی الگ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں, کہ میں اپنی ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے اپنی پڑھائی وغیرہ کر کے اپنا کھا لوں گا, والد صاحب اپنے فارغ ہو کے اس کے حساب سے کریں گے. تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ اور بڑھ رہا ہے, یعنی یہ 21 سینچری کا وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان گیپ ختم ہونا چاہیے اور بالکل فرینڈز ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی ہر پرسنل بات شیئر کر سکیں. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ہماری جو تمام ترجیحات ہیں اور جو ہم اتھینٹک سمجھتے ہیں وہ ہم اپنے والدین کے ایکسپیرینس سے زیادہ اس انٹرنیٹ کو سمجھ رہے ہیں, کہ جو ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی سورس سے آ رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ وہ کون کدھر سے ایک بلاگ لکھ رہا ہے, اور اس کو ہم پڑھ کے تصور کر رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, لیکن اگر وہ آسٹریلیا کے لیے ہے تو شاید وہ اس ٹیمپریچر, اس کلچر, اس کلر, ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے, وہ ہمارے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو. تو اسی طرح جب ہمارے پیرنٹس وغیرہ کے درمیان جو گیپ ہے, تو میں اس چیز کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈنر ہو یا ایک بریک فاسٹ ہو جس میں آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں اور کھانا کھائیں ساتھ, اور اس میں صرف ڈسکشن ہو, یا اس کے بعد یا اس سے پہلے, کیونکہ کھانے کے درمیان دوبارہ اجازت نہیں ہے بات کرنے کی اور اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیز میں سر اس ٹاپک کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں تو کس نظریے میں ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہے اس کے اندر ہماری جو اسلامک اور ریلیجیس ویلیوز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, اگر ایک جوان ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جا کے کوئی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے, وہ نہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ کر رہا ہے, وہ تو چلیں جرم ہے وہ کر رہا ہے کسی کے ساتھ, لیکن وہ کیوں کر رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزنس بہت ساری ہو سکتی ہیں. پہلی ریزن یہ کہ شاید اس کو تربیت نہیں ملی جتنی اچھی ہمیں ملی ہے, شاید اس کے گھر میں وہ کھانا ہے ہی نہیں جس کی اس کو ضرورت تھی, اور اب وہ اس کھانے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ غلط ذرائع استعمال کر رہا ہے. تو ایسی بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں. تو ان کے والدین کو, اور یہ کلیہ ہے پورے معاشرے کے لیے, یعنی کہ پورے پاکستان کی سوسائٹی کو اپنی جوانوں کو اس طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے ان کی جو خواہشات ہیں وہ صرف کھانا پینا تعلیم نہیں ہے, اس کے آگے بھی کچھ ہے. تو اگر ان خواہشات کو ایک سرٹین ایج لمٹ کے اوپر پورا کر دیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اچھا, بہت بڑے, یہ اتنا ہیوج ٹاپک ہے نا سر, کہیں